بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کراچی ایئرپورٹ پر دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب ایک مسافر کراچی سے جدہ کے لیے سفر کر رہا تھا تو ایئرپورٹ پر ایئر لائن کے عملے نے اس کا پاسپورٹ پھاڑ ڈالا، اور یہ پاکستان کا ورلڈ ریکارڈ بن چکا ہے کہ پاسپورٹ پھاڑ دیا گیا اور جو مسافر ہے اس کو روک دیا گیا۔ فلائٹ اپنی باقی مسافروں کو لے کے چلی گئی اور وہ جدہ ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی، لیکن وہ مسافر جس کا پاسپورٹ پھاڑا گیا ظاہر ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگلے ملک نے تو تھپڑی مارنے ہیں کہ بھائی پھٹے پاسپورٹ کے ساتھ مسافر لے آئے ہو آپ نے۔ لیکن اب جو پھاڑا گیا پاسپورٹ، یہاں پر بات مزے کی یہ آتی ہے کہ آپ میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، جس بھی ٹی وی چینل پہ جا کے دیکھ لیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی نجی ایئر لائن، اب نجی ایئر لائن ہو رہی ہے، بھائی ایئر بلیو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جس ایئر لائن کے سٹاف نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اس کا نام لینے سے کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا آپ سیاستدانوں کی ایئر لائن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ اگر یہی چیز پی آئی اے کرتی تو آپ نے تو پھر ناچنا تھا، آپ نے تو ناچنا تھا کہ بھی پی آئی اے، کیونکہ پی آئی اے تو غریب کی عوام کے ٹیکس سے چلتی ہے، اس وجہ سے تو آپ نے اس کو بدنام کرنا ہی کرنا تھا۔ اس میں نہ تو ایئر لائن کی غلطی ہے، نہ شاہد خاقان عباسی کی غلطی ہے، اس میں غلطی تو ایک بندے کی ہے نا، فرد واحد کی ہے جس نے پاسپورٹ پھاڑا ہے۔ یہ ایئر بلو کے آفس میں ٹکٹ لگاتے وقت شاید اسی پیسنجر کا انہوں نے پاسپورٹ پھاڑ دیا ہے، اور بیچارے نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ کا ویزا کیا ہوا ہے۔ اور اب میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈان نیوز کی خبر دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹاف سے غلطی سے پاسپورٹ پھٹ گیا، ٹکٹ چیک کرتے ہی غلطی سے پاسپورٹ پھٹ گیا۔ بھائی ٹیشو پیپر بھی غلطی سے میرے خیال میں اتنے آسانی سے نہیں پھٹتا، یہ پاسپورٹ ہے، اور اگر آپ کے پاسپورٹ اتنے ہی نازک ہیں تو اللہ نہ کرے کسی اور میں ملک میں بیٹھے ہوئے بندے کا پاسپورٹ پھٹ گیا تو اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ اور ادھر سے تو وہ کال کر کے آپ کو بھی تھپڑ ماریں گے کہ بھائی اپنے پاسپورٹ تو صحیح بناؤ، یہ غلطی سے پھٹ جاتے ہیں۔ یعنی معاملہ یہاں تک ہے۔ تو بہرحال کراچی ایئرپورٹ سے جدہ جانے والے مسافر کو پاسپورٹ اس کا پھاڑا گیا اور وہ ٹریول نہیں کر سکا کیونکہ پاسپورٹ پھٹ چکا تھا۔ اور اس پورے واقعے کے پیچھے ایک جو بڑی ریزن نظر آتی ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، جنہوں نے پچھلے دنوں باقاعدہ ایئرپورٹ پہ وزٹ کیا، لاہور ایئرپورٹ پہ، اور باقاعدہ اپنے سٹاف کو شاباشی دی ہے کہ گڈ بیٹا، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے انعام بھی دیا اپنے سٹاف کو، اور وہ لائیو کیمروں کے سامنے، اور وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اور وہ ظاہر ہے اگر ان کو انعام مل رہے ہیں تو جو پاسپورٹ پھاڑے گا اس کو زیادہ بڑا انعام ملے گا، وہ تو یہی امید لگا کے بیٹھا ہوگا کہ جتنا ذلیل کرو گے اس عوام کو اتنا بڑا انعام۔ کہ سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے دماغ میں جو فرعونیت چل رہی ہے، اب آپ اور میں تو اسے پڑھ نہیں سکتے، لیکن پاسپورٹ پھاڑنے کے واقعے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی فرعونیت اس کے دماغ میں اس وقت تھی جب اس نے پاسپورٹ پھاڑا ہوگا۔ لیکن یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے جگ ہنسائی کا ایک موقع ہے کہ یار دیکھیں یار ان کے ایئرپورٹ پہ جہاں پہ ہر وقت انٹرنیشنل ٹریولر جو ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ٹورسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے موبائل لے کے ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، بعد میں جا کے وہ بتاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے بنگلہ دیش کے ایک ٹورسٹ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں اسے آپ ضرور دیکھیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ اسے جو ذلیل کیا گیا تو وہ کراچی ایئرپورٹ پہ اپنا سامان چھوڑ کے چلا گیا۔ اس نے باقاعدہ اس پہ ویلاگ کیا ہے پورا، اس نے کہا ہے کہ یار مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ اتنا ذلیل کیا گیا اور میں سامان چھوڑ کے وہاں پہ آ گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میری ایک سائیکل، میں پوری دنیا میں اس پہ سفر کرتا ہوں، پوری دنیا پہ اسی سائیکل پہ میں سفر کر رہا تھا اور میری ایک فیورٹ سائیکل تھی، لیکن جہاں بھی میں گیا ہوں تو یہ ایئر لائن، وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کون کون سی ایئر لائن جو سائیکل ساتھ لے کے جاتی ہے، میں ہمیشہ سفر بھی انہی ایئر لائنز پہ کرتا ہوں۔ اور اس دن آئی تھنک اس کی اتحاد ایئر ویز کی ایئر لائن ٹکٹ تھی، تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے، اس وجہ سے میں اسی ایئر لائن کی ٹکٹ لیتا ہوں جو میری سائیکل بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور میں پہلی بار یہ سفر نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی
مجھے جتنا ذلیل کراچی ایئرپورٹ پہ کیا گیا شاید کسی اور دنیا کے ایئرپورٹ پہ آج دن تک یہ ذلالت میں نے نہیں دیکھی. اور وہ اپنا وہ سائیکل وغیرہ سامان چھوڑ کے وہ چلا گیا. اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو, سائیکل آپ رکھ لو. ہو سکتا ہے کہ سٹاف نے اپنے بچوں کے لیے گھر لے گئی ہوں, معذرت جو بھی ہوا. بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں, اور یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں, دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ بھی, ٹورسٹ کے ساتھ بھی کافی زیادہ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ہے, راز کیا ہے اس بات کا؟ کیونکہ یہ جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے, سٹاف کے اوپر پیچھے تھپکی ہے کہ بیٹا لگے رہو, ذلیل کرو, اور جو پیسے دے دے تو ٹھیک ہے جی آپ صاف ستھرے ہیں, اور جو نہ دے تو بیٹا آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم نے آپ کو ذلیل کرنا ہے. بہرحال اس کے پیچھے تھپکی ضرور ہوتی ہے. یعنی وہ سٹاف جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ کوئی میرا کیا اکھاڑ لے گا, میرا کیا کر لے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اوورسیز پاکستانی کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے روزگار کے بہتر اسباب پیدا فرمائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, کیا نکلے گا. آپ کمنٹ پہ بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.